بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ تراویح کے دوران قرآن کریم دیکھنا، اٹھانا یا دیکھ کے پڑھنا یا پیچھے جو مقتدی ہے وہ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھو، یہ دو مختلف صورتیں ہیں۔ ایک ہے حالت نماز میں قرآن کریم کا اٹھانا یا موبائل کا اٹھانا، اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کی حالت میں قرآن کریم سے دیکھنا۔ یہ دونوں صورتیں شرعاً جائز نہیں ہے اور اس سے نماز فاسد ہوتی ہے، اور اس کا جو فساد ہے وہ احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ایسے نماز پڑھو جس طرح مجھے تم لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نماز کے دوران قرآن اٹھا کر دیکھ کے پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جب آپ نے کبھی قرآن اٹھا کے دیکھ کے نہیں پڑھا، تو اگر کوئی آدمی دیکھ کے پڑھتا ہے یا دیکھ کے جو ہے نا وہ فالو کرتا ہے امام کو، تو ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ پھر ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، آپ حدیث کی ساری کتابیں اٹھا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فرمان نماز کے دوران ہاتھ باندھنے کا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ موبائل اٹھا کے دیکھ رہا ہے یا قرآن کریم اٹھا کے دیکھ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ تو ہاتھ نہیں باندھ سکتا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے نا ہاتھ باندھے رکھے، اس کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ چنانچہ حدیث میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو حضرت وائل ابن حجر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو قیام میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ پھر سعد ابن مالک کی روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہتھیلی پر اور بائیں کلائی پر رکھ دیا کرے۔ تو اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے نہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے ہاتھ باندھنے والا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے ہاتھ باندھنے کا، یہ سب کے جو ہے نا خلاف کر رہا ہے۔ باقی جو لوگ نماز میں مصحف یا قرآن کو دیکھ کر جو ہے نا پڑھنے کے جو قائل ہے، وہ ایک روایت ہے ذکوان کی جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ کانت عائشہ یا امہا عندہا ذکوان من المصحف۔ اب اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ جو وضاحت ہے اس کی کہ اس روایت میں ہاتھ میں قرآن رکھنے پر کوئی دلیل نہیں۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ بھئی فلاں آدمی نماز میں قرآن سے پڑھتا ہے۔ اب دیکھو جملہ جو اس حدیث کا ہے نا اتنا ہے کہ وہ قرآن سے پڑھتا تھا۔ اب قرآن سے پڑھنے کا مطلب دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دیکھ کے پڑھنا،
اور یا یہ ہے کہ قرآن کے کسی حصے کو پڑھنا، یعنی قرآن کی کوئی سورت پڑھنا، یہ دیکھ کے اور دیکھے بغیر دونوں ہے۔ اور جو ہے نا اسی سے استدلال کر کے وہ کہتے ہیں، حالانکہ وہاں جو ہے نا بعض محدثین نے اس کی تصریح کی ہے کہ ذکوان دن کو یاد کرتا تھا اور شام کو وہ جو ہے نا سناتا تھا، لہذا جو لوگ دیکھ کے پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، فاسد ہوتی ہے اور وہ اپنی نماز خراب کر رہے ہیں۔ لہذا اس بات میں جو ہے نا احتیاط تو کیا بلکہ یہ ضروری ہے کہ قرآن کو دیکھے بغیر جو ہے نا ہی نماز پڑھے اور پیچھے بھی کھڑا ہو، ورنہ تو نماز نہیں ہوگی اور ویسے ہی جو ہے نا ایک اٹھک بیٹھک اور اپنی جو ہے نا مشقت ہی کرے گا۔ اللہ مجھے اب سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔